طرابلس۔ شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد لیبیا کے مشرقی شہر درنا سے 1000 سے زائد لاشیں ملی ہیں۔ لیبیا کے مشرقی حصے کی انتظامیہ کے مطابق اس تباہی کے نتیجے میں ہلاکتوں کی حتمی تعداد اب تک واضح نہیں ہے۔ لیبیا کے سول ایویشن کے وزیر اور ایمرجنسی کمیٹی کے رکن حاکم اخوت کے مطابق اس پورے علاقے میں لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر کا 25% حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی مقامات پر عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں اور لوگ ملبے تلے دفن ہیں۔ جنیوا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ سرمایہ کی قلت کی وجہ سے دنیا بھر میں 24 ملین افراد خوراک کی عدم دستیابی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ WFP کا کہنا ہے کہ اسے فنڈز کی 60% کمی کا سامنا ہے، جو اس ادارے کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس عالمی ادارے کی جانب سے منگل کے روز جاری کردہ ایک بیان کے مطابق اسے سرمایہ کی فراہمی میں مسلسل کمی کا سامنا ہے، جس کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 4 لاکھ سے زائد افراد اس وقت ہنگامی بنیادوں پر ملنے والی امداد سے محرومی کے خطرے کا شکار ہیں۔ کیف۔ یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی نے منگل کے روز تمام حکومتی عہدیداروں کے مالی اثاثے عام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 80,000 سے زائد یوکرینی شہریوں نے صدر زیلنسکی سے اس ملکی قانون کو ویٹو کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے تحت حکومتی عہدیداروں کو مزید 1 برس تک اپنے بنیادی اثاثے ظاہر نہ کرنے کا حق حاصل تھا۔ زیلنسکی نے کہا کہ حکومتی عہدیداروں کے الیکٹرانک فائنینشیل ڈیکلریشن عوام کے لیے فوری طور پر دستیاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دنوں میں شفافیت کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ ماسکو۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ امن بات چیت فقط اس وقت شروع کی جائے گی جب یوکرین کے وسائل ختم ہو چکے ہوں گے۔ منگل کے روز پوٹن نے کہا کہ اس وقت یوکرین سے بات چیت کی گئی تو وہ یہ وقت خود کو دوبارہ مسلح کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ روس کے مشرق بعید کے علاقے ولادیوستوک میں بات چیت کے دوران پوٹن نے ایک مرتبہ پھر یوکرین کے جوابی حملے کو ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے کیف حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ یوکرین نے رواں برس موسم گرما میں روس کے زیر قبضہ علاقے آزاد کرانے کے لیے بڑے جوابی حملے کا آغاز کیا تھا۔ واشنگٹن۔ امریکی ریاست فلیڈلفیا میں جیل سے مفرور ایک قاتل کی تلاش کے لیے پولیس بدستور سرگرداں ہے۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ برازیلین شہری 34 سالہ قیدی ڈانیلو چاولاکانتے مسلح ہے اور ابھی تک آزاد ہے۔ قتل کے جرم میں قید الکانتے چیسٹر کاؤنٹی جیل سے فرار ہو گیا تھا، جسے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے سینکڑوں پولیس اہلکار مصروف عمل ہیں۔ اس آپریشن میں سرچ ڈاگز کے علاوہ ڈرونز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس مجرم کو جیل سے فرار سے فقط 1 ہفتے قبل اپنی گرل فرینڈ کو 2021 میں اس کے بچوں کے سامنے چاقو کے وار کر کے قتل کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ جنیوا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ فولکر ترک نے نائجر سمیت براعظم افریقہ کے متعدد ممالک میں فوجی حکومتوں کے خاتمے اور فوری طور پر دوبارہ سویلین حکمرانی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت مالی، برکینا فاسو اور نائجر میں فوجی حکومتیں قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی غیر دستوری تبدیلی کی وجہ سے تعلیم اور صحت کے شعبوں پر شدید منفی اثرات پڑ رہے ہیں اور شدت پسندی بڑھ رہی ہے۔ انسانی حقوق کی کونسل سے خطاب میں فولکر ترک نے میانمار کے مہاجرین کے مسائل پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ قاہرہ۔ سوڈانی فوجی سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان نے پیر کے روز ایریٹریا کے دورے کے موقع پر صدر ایسیاس افورکی سے ملاقات کی۔ اپریل کے وسط میں حریف جرنیل محمد حمدان داگلو کے ساتھ مسلح تنازع کے آغاز کے بعد یہ ان کا ایک اور غیر ملکی دورہ ہے۔ سوڈان میں فروری سے ملکی مسلح افواج اور پیراملٹری فورس کے درمیان جاری لڑائی کے نتیجے میں دارالحکومت خرطوم سمیت ملک کے مختلف شہری علاقے میدان جنگ میں تبدیل ہو چکے۔ جنیوا۔ بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت IOM نے میکسیکو اور امریکہ کی سرحد کو مہاجرین کی ہلاکتوں کے اعتبار سے خونریز ترین قرار دیا ہے۔ منگل کے روز اس عالمی ادارے کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ برس اس سرحدی راستے سے امریکہ میں داخلے کی کوشش کے دوران 686 افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے۔ عالمی ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اعداد و شمار کی عدم دستیابی کو سامنے رکھا جائے تو اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماسکو۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو لے کر آنے والی ٹرین روس پہنچ چکی ہے۔ کم جونگ ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات متوقع ہے، جس میں ماسکو بھاری ہتھیاروں اور ٹینک شکن میزائلوں کی فراہمی کے بدلے پیونگ یانگ کو جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی فراہمی کی پیشکش کر سکتا ہے۔ کریملن کی جانب سے پیر کے روز ایک مختصر بیان میں کم جونگ ان کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ دورہ روسی صدر کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام اس ملاقات پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین کسی بھی قسم کے فوجی تعاون سے بھی خبردار کیا ہے۔ کیف۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کے روز تمام حکومتی عہدیداروں کے مالی اثاثے عام کرنے کا اعلان کیا ہے۔
گزشتہ ہفتے 80,000 سے زائد یوکرینی شہریوں نے صدر زیلنسکی سے اس ملکی قانون کو ویٹو کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے تحت حکومتی عہدیداروں کو مزید 1 برس تک اپنے بنیادی اثاثے ظاہر نہ کرنے کا حق حاصل تھا۔ زیلنسکی نے کہا کہ حکومتی عہدیداروں کے الیکٹرانک فائنینشیل ڈکلیریشن عوام کے سامنے فوری طور پر دستیاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دنوں میں شفافیت کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔